أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. عنوان گفتگو صدیقہ کبریٰ ام ابیہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شناخت اور معرفت۔ بنیادی طور پر صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے عظمت، مقام اور منزلت یہ ہے کہ رب دو جہاں خداوند متعال خالق لم یزل ولا یزال نے جہان ہستی میں جس ہستی کی تکوین تخلیق کے لیے خاص اہتمام کیا وہ جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ فاطمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اسرار الہیہ میں سے اہم ترین سر زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ وہ ہستی کہ خداوند متعال نے کہ جس کی تخلیق اور تکوین کے لیے اہتمام کرنے کے خاطر اپنے حبیب کو معراج کی سفر پر بلا لیا، بہشتی میوہ تناول فرمایا اور جناب زہرا کی تخلیق ہوئی، اور خداوند متعال کی جانب سے وہ مقام، وہ عظمت جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا۔ اسی بنا پر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت ساری مقامات کے اوپر زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی عظمت، مقام اور منزلت کو مختلف مناسبتوں سے امت مسلمہ کے سامنے، عالم انسانیت کے سامنے پیش فرمایا۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے جناب زہرا کا تعارف امت اسلامیہ کے سامنے نہیں کیا، بلکہ زہرا خداوند متعال کے اہم ترین سر میں سے، اسرار الہیہ میں سے عظیم ترین راز ہے۔ اسی بنا پر خداوند متعال کی جانب سے پیغمبر خاتم نے اس ہستی کی عظمت کو قرآن مجید کی متعدد آیات الہیہ میں تفسیر تطبیقی کے طور پر کئی آیات میں صراحت کے ساتھ، کئی آیات میں رموز، کئی آیات میں اشارات، کئی آیات میں عبارات کے عنوان سے مختلف زاویے سے جناب سیدہ کی عظمت کے پہلو کو بیان کیا۔ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت یہی ہے کہ خداوند متعال نے وہ بلند مقام عطا کیا، اگرچہ رسمی طور پر مقام نبوت و امامت، مقام رسالت کے اوپر فائز نہیں ہے، لیکن آپ کے عظمت مقام رسالت و نبوت سے کمتر بھی نہیں ہے۔ یہی عظمت اور مقام خداوند متعال نے صراحت کے ساتھ آیات الہیہ میں بیان فرمایا۔ اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات الہیہ کو لے اٹھائیں کہ جن میں پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کی عظمت کو بیان کی ہیں، اس میں سے سر فہرست آیہ تطہیر میں پروردگار عالم نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیہ تطہیر کو اٹھائیں تو خداوند متعال کی جانب سے مرکزی حیثیت بعد از نبی خاتم، بعد از امیر کائنات، مرکزی حیثیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا ہوئی ہے۔ جیسا کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کساء میں تفسیر کرتے ہوئے جب تعارف جبرائیل امین نے سوال کیا، اے نبی خدا اس چادر تطہیر کے اندر کون کون ہستی شامل ہے، پیغمبر خاتم نے تعارف کا سلسلہ ابتدا کیا زہرا مرضیہ سے، ہم فاطمہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا، یعنی اس چادر تطہیر کے اندر جو تعارف پیغمبر خاتم نے کیا اس کی ابتدا زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی جانب سے ذات سے کی۔ یہ خود عظمت کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا آیہ مباہلہ میں دیکھیں، پروردگار عالم نے نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے جن زوات مقدسات کو اپنے ہمراہ لینے کا حکم دیا آیہ مباہلہ کی روشنی میں، اس میں سے اہم ترین ہستی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ جیسا کہ زمخشری جیسے متعصب ترین مفسر بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ نساء
انا کے مقام پر یعنی جناب زہرا کی مثل نظیر کوئی ہستی نہیں ہے. اسی بنا پر نساء انا کی منزلت پر رب ذوالجلال کی جانب سے جناب سیدہ کو میدان مباہلہ میں اپنے ہمراہ لینے کا حکم ہوا. یہ دو آیت الہیہ. اس کے علاوہ سورہ مبارکہ کوثر کی شان نزول ہی یہی بتاتی ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب کو، نبی خاتم کو، خاتم الانبیاء والمرسلین کو جس ہستی کو ہدیہ عطیہ کے عنوان سے عطا کیا وہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے. اور خیر کثیر کی تفسیر میں بھی امت مسلمہ کے مفسرین عامہ و خاصہ دونوں مفسرین نے نقل کی ہے، جیسا کہ تفسیر کبیر میں فخر رازی نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا کہ خیر کثیر کے ابرز ترین واضح ترین مصداق میں سے ایک مصادیق میں سے ایک مصداق زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے. آج زہرا مرضیہ کی صلب مطہر سے 9 ائمہ معصومین علیہ السلام باقر العلوم جعفر الصادق، موسیٰ کاظم اور امام علی بن موسیٰ الرضا جیسی عظیم ہستی امت مسلمہ کے لیے، بشریت کے ہدایت کے لیے پیشوان الہی، رہبران الہی کی حیثیت سے ہیں. خداوند متعال نے انتخاب کیا، یہ خیر کثیر کے افضل ترین مصادیق میں سے ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی آیات الہیہ ہے. خود تفسیر تطبیقی اور تفسیر باطنی کے عنوان سے سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر میں بھی احادیث میں بیان ہوا ہے. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو سورہ مبارکہ قدر کے عنوان سے نازل ہوا، اس کی تفسیر تطبیقی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام نے بیان فرمایا من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جو شخص حقیقت کن ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قدر، معرفت اور شناخت اگر کوئی حاصل کر لے تو گویا اس نے یعنی شب قدر کو درک کیا. یعنی انسان کو شب قدر وہ رات ہے کہ ایک ہی رات میں پوری عمر میں سے جو نسبتاً انسان کی عمر ہوتی ہے 60 سے 80، اور ایک ہی رات کی جس رات میں اللہ کی عبادت اور بندگی بجا لانا 83 سال اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اس رات کی تفسیر بیان کی ہے، تفسیر تطبیقی کے بیان ہوئی ہے کہ نہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت سے، یعنی جو حضرت زہرا کی عظمت کو درک کر لے، جو زہرا کو سمجھے، گویا کہ اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا. یہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو جناب زہرا کی اللہ کے نزدیک، رب الارباب خداوند متعال کے نزدیک زہرا کی معنوی عظمت، زہرا کی مقام اور منزلت، اور رب دو جہاں کے نزدیک جو قدر خداوند متعال نے جناب صدیقہ کبریٰ کو عطا کی ہے، وہ جو قرآن مجید کی آیت الہیہ بیان کرتی ہے. بس امت مسلمہ کو چاہیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو جان لے، زہرا کی عظمت کو سمجھے اور سیرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور مقام اور منزلت کو سمجھے. جناب زہرا کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقام پر فرمایا ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها. جہان ہستی میں وہ واحد ہستی کہ جس کی خوشنودی، کہ جس کی رضائیت کا محور اور مرکز رب الارباب خداوند متعال کی ذات ہے. قرآن مجید کی آیت الہیہ کی روشنی میں انسان مؤمن، رہبران دینی اور اللہ کے برگزیدہ منتخب بندوں کا شیوہ ہی یہی ہوتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی رضائیت سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور نعمت، اس سے بالاتر نعمت نہیں ہوتا. لیکن اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر خاتم نے بیان فرمایا اللہ کی رضائیت کا محور اور مرکز صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی، اور زہرا کی رضائیت سے اللہ کی ذات راضی ہے. اسی بنا پر متعدد مقامات میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے سامنے زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا اس انداز میں تعارف کیا. امت مسلمہ کو چاہے کہ زہرا کی عظمت کو جانے، زہرا کی قدر کو سمجھے اور زہرا کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہو، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کامیاب اور کامران زندگی بسر کر سکے. پروردگار ہمیں زہرا مرضیہ کی سیرت کو سمجھنے اور زہرا مرضیہ کی عظمت کو سمجھ کر ان
ان کی اقتداء اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔